اس کے بعد جی سورہ القیامہ میں آیت نمبر 21 ہے، نو بٹ یو لیو امیجیٹلی ورلڈ لائف اینڈ لیو دا ہیئر آفٹر۔ اللہ رب العزت کلیئرلی بتا رہے ہیں سورہ القیامہ میں آیت نمبر 20 اور 21 میں، لا یعنی کہ نہیں، تم اصل میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ آیت میں اور آپ لیو کر رہے ہیں، وی آر لیونگ آن دس آیت۔ قرآن کے سچوں نے کسی سے بڑی کیا دلیلیں ہیں کہ میں اور آپ وہ چیز گزار رہے ہیں جو قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زمانہ فتن کی بات چل رہی ہے اور اس میں تقریباً 40 احادیث کا مجموعہ ہے، ابھی 19 تک ہم انشاءاللہ آج کور کر لیں گے اللہ کے حکم سے، اور قرآن کی کچھ آیات آپ کے ساتھ ساتھ جنرل نشانیاں تو آپ کو پتہ ہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری بات ہے۔ سورہ الحشر میں اللہ رب العزت آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، And whoever is protected from the greed of his soul, it is they who will be successful۔ یعنی کہ اللہ رب العزت بیسکلی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر خواہشات ہیں، روحانی خواہشات، ظاہری بات ہے جتنا نفس بڑھتا جاتا ہے اتنی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، اور جتنی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں انسان کو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ الحشر میں آیت نمبر 9 میں کہ وہ سکسیسفل آدمی یا کامیاب انسان وہ ہے جس کو اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پانا آتا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور یہ فتنے سے کیسے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان ظاہری بات ہے جتنی دنیاوی چیزوں کو دیکھتا ہے اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو فتنوں میں قابو کرنے کے لیے وہی انسان سکسیسفل ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہو۔ ادروائز وہ اچھا بنگلو دیکھے گا، اس کو وہ بھی پسند آئے گا، اس کا خواہش ہوگی۔ اب بنگلو بنانا آج کل کے زمانے میں آسان ہے، ایک حلال پیسے کمانے والا انسان جو کہ ایک جاب پیشہ انسان ہے، اس کے لیے گھر بنانا ایک بہت بڑا ٹف ٹاسک ہے۔ تو وہ پھر اگر اس کی اپنی نفسانی خواہشات کو قابو نہ کیا تو پھر وہ حرام میں پڑے گا۔ صرف ایک چیز بنانے کے لیے اچھی گاڑی لینی ہے تو ظاہری بات ہے وہ حرام میں پڑے گا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ سکسیسفل وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو قابو رکھے، اور دور فتن میں اصل میں یہی کام ہے کہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو ہی قابو میں رکھنا ہے۔ آپ کو چانسز بہت ملیں گے، یو ول ہیو اے لاٹ آف تھنگز اراؤنڈ یو، اور شیطان آپ کی گریڈ، جو میرے اور آپ کے اندر گریڈ ہے، یعنی کہ جو ہمیں ہر چیز کی لالچ ہے، اس کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کرے گا، لیکن اب وہاں پہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے روزوں میں ہم اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اوپر پابندی لگا دی، کنٹرول کرتے ہیں، چاہے جتنی مرضی بھوک پیاس لگی ہو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ میٹر ہے کہ اس کے اندر جو حرام چیز ہے وہ ہم کنٹرول نہیں کرتے، لیکن خیر اس کے بعد سے ریلیونٹ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے 7061 کتاب الفتن میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, time will pass rapidly, deeds will decrease, miserliness will cast into people's heart, tribulations will appear and killing will increase. The companion asked, O Messenger of Allah, what is al-harj? He replied, killing. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر کچھ چیزیں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ ٹائم بہت ریپڈلی گزرنا شروع ہوگا، سال مہینے کے برابر مہینے، ہفتے کے برابر ہفتہ، دن کے برابر۔ جمعہ کیسے آتا ہے آپ کو اور مجھے پتہ ہے، آج مطلب کہ ابھی جمعہ پڑھ کے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ یہ پچھلا جمعہ تھا یا اس سے پچھلا جمعہ تھا، جب اگر کوئی بات یاد کرنے کی آپ کوشش کریں تو،
اور سال کیسے گزر رہے ہیں, 24 کیسے گیا, 25 کیسے گیا, 26 کا پہلا مہینہ بھی گیا آپ کے سامنے, اور یہ دوسرا مہینہ بھی چلا جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح یو ول بی اسٹارٹنگ, اگر زندگی دی اللہ نے تو 27 آ جائے گا. اور بیسکلی اللہ تعالیٰ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی, اور جو کہ آج مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. آج مجھے اور آپ کو نمازیں پڑھنا مشکل ہو گئی ہیں, کیونکہ نمازوں کے اندر ٹائم کا اتنا کانٹریکشن آتا جا رہا ہے کہ اب یہ صرف سردیوں کا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ گرمیوں میں بھی ہوتا جا رہا ہے کہ اب آپ دوسری نماز کو پکڑنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے. یہ بیسکلی انسان کی زندگی میں بے برکتی ہے وقت کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈیڈز ہیں, یعنی کہ جو اعمال ہیں, وہ کم ہو جائیں گے, نیکیاں کم ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیں مسجدیں خالی ہیں, اور ونٹر فیسٹیولز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. میں کل پرسوں کی مثال, I was in عسکری, اور واللہ العظیم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 کلومیٹر کی لائنیں تھیں ود ان عسکری. باہر چھوڑ دیں, میں نے کبھی مسجد کے لیے اتنی لائنیں نہیں دیکھی آج تک, جمعے کے لیے بھی نہیں دیکھی. جمعے کے لیے I pass by the mosque every Friday and I see hardly 3 to 4 cars. But there's a winter carnival, winter festival going on 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کی صرف اندر, مطلب کہ آپ کو اندر سے باہر جانے تک 20 سے 25 منٹ لگ جاتا ہے. So this is what it is. اس کے بعد مائزل, یعنی کہ انسان کے دلوں کے اندر جو کنجوسی ہے وہ بھر دی جائے گی. یعنی کہ انسان اپنا پیسہ دوسرے پہ لٹانے سے اس کو خوف آئے گا کہ میں شاید غربت کا شکار نہ ہو جاؤں. حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے مال میں برکت ڈالوں گا. ہماری سوچ برعکس ہوتی جا رہی ہے کہ شاید ہماری پیسے میں کمی آ جائے گی. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا شکوہ کیا ہے کہ زکوٰۃ تمہارے پیسے کو بڑھاتی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ زکوٰۃ پیسہ کم کر رہی ہے, اور سود تمہارے پیسے کو گھٹاتا ہے حالانکہ تمہیں لگتا ہے بظاہر سود پیسہ بڑھا رہا ہے. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے چیزوں میں آپ جب دیتے ہیں تو اللہ کسی کا قرض رکھتے نہیں. پہلی بات, اللہ 10 گنا تو اس دنیا میں یا 700 گنا تک, جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے حدیث میں, اللہ اس کو واپس کرتے ہیں. پھر قیامت کے محشر کے دن اس کے علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ٹرائبولیشنز ول اپیئر, یعنی کہ فتنہ آپ کے سامنے, ٹرائلز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی روزانہ زندگی میں آتے ہیں. آپ کے سامنے کیا گناہ کا چانس نہیں آتا ہے, ہر انسان کو یہ پیش آتا ہے. تو ٹرائلز, اس میں فیل ہونے کا چانس کہ خدا نہ خواستہ میں ایسے پاس ہو سکوں یا نہیں ہو سکوں گا. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسان پاس نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر اللہ کے نبی کی یہ جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا, وہ بار بار یہ تہجد کی نماز میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی آلریڈی اللہ کی پروٹیکشن میں تھے, لیکن وہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اب پناہ کس کی مانگنی ہے, اللہ کی. وہی تمہیں بچا سکے گا اس مشکل وقت سے. اس کے بعد اس میں ایک لفظ ہے اللہ کے نبی نے, یہ جو ومل حرج, یعنی کہ تو صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے, تو حضور نے فرمایا قال قتل, یعنی کہ حرج عام ہو جائے گا, یعنی کہ قتل عام ہو جائے گا. اور وہ بھی آپ کے سامنے میس کلنگز ہوں یا انڈیویجول کلنگز ہوں, وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کم تو نہیں ہو رہی. اور انسانی جان کی کوئی وقت نہیں ہے. پہلے ایک انسان فوت ہوتا تھا تو پہلے زمانوں میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں, اس کا حساب لیا جاتا تھا. اس کے بارے میں پوری فوجیں کھڑی کر دی جاتی تھیں کہ ہاتھ کیسے لگایا ہمارے آدمی کو. اور آج انسانی جان کی پرواہی کوئی نہیں. کون کدھر کس وقت کتنے بجے مر رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. اگر آپ کو ریئل ٹائم سٹیٹسٹکس پتہ چلے نا کہ اس وقت کتنے قتل ہو رہے ہیں پاکستان میں یا یو ایس اے میں, جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے, تو
تو آپ حیران ہو جائیں. اور پاکستان تو چلیں، پاکستان یو ایس اے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر 2 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے وہاں پہ. یہ بلیکس وہاں پہ جو ہیں وہ قتل کرتے ہیں، اسٹریٹ کرائم انتہا کا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی بات علیحدہ ہے، وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے کی عمل ہے. لیکن نیو یارک سٹی میں اگر ایک دفعہ لائٹ بریک ڈاؤن ہو گئی تو سب سے زیادہ چوریاں کہاں ہوئیں؟ یو ایس اے میں، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ وی آر دی موسٹ سویلائزڈ نیشن آن دس پلانٹ. تو قتل بھی وہاں زیادہ اور یہ بھی وہاں زیادہ. اور ہمارے سامنے بھی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ روزانہ کہتے ہیں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، کوئی اس کا وہ نہیں. ابھی پیچھے دنوں میں آپ دیکھیں انسان کی جانی وقت یہ ہے کہ خاتون اور اس کی بچی گر کے فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور بعد میں اسی کے ہسبینڈ کو کہا جاتا ہے کہ بیان دو کہ تم نے دھکا دیا ان کو. مطلب یہ انسانی جان کی وقت ہے. ایک بندے کے ساتھ پہلی اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا، اس کی بیوی چلی گئی، بیٹی چلی گئی، اور پھر آپ اس کو یہ فورس کر رہے ہیں کہ تم یہ بھی جھوٹا بیان دو کہ تم نے مارا اس کو. یہ ہیں ٹرائلز، یہ ہیں وہ کلنگز جن کا اللہ کے نبی ذکر کرتے ہیں. اور کیا وقت ہے انسان کی، 2 دن میڈیا پہ رولا پڑا، ختم ہو گئی کہانی بس. اس کے بعد سورہ اللہ تعالیٰ البقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 204 اور 205، And among the people is he whose speech impresses you in worldly life, and he calls Allah to witness what is in the heart, yet he is the fiercest of the opponents. And he goes away, he strives throughout the land to cause corruption and destroy crops and progeny, and Allah does not like corruption. اس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ آپ کو اپنی سپیچ سے تو بہت امپریس کریں گے، جب بات کریں گے تو بڑی زبردست بات کریں گے، لیکن اصل میں ورلڈلی لائف کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں آئے آپ کچھ سو کالڈ اسلامک اسکالرز بھی موجود ہیں، لیکن اصل میں وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو وٹنس بھی بنائیں گے معاذ اللہ، گناہ پہ گناہ. ایک تو اسپیچ دیں گے اور ایسی زبردست دیں گے کہ آپ اس کے سحر میں، اس کے میجک میں گرفتار رہیں گے، غیر کیا بات کر رہا ہے. اور لیکن اندر دل میں کیا ہے، از دا فیئرسٹ اوپوننٹ. اللہ کہہ رہے میرا سب سے بڑا دشمن ہے. اور وہ کر کیا رہے اصل میں، دنیا میں فساد پھیلا رہے اور لوگوں کی پروجنی کو تباہ کر رہا ہے، یعنی کہ آگے آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس لیے آج رائٹیس اسکالرز میں اور یہ جو علماء سو ہیں، جو غلط اسکالرز ہیں، ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کرپشن پھیلاتے ہیں کوئی اور انسان نہیں پھیلا سکتا. کیونکہ انفارچونیٹلی یہ دین کے لبادے میں کرپشن پھیلا رہے ہیں. ایک دنیاوی آدمی بات کر رہا ہو تو اس کو آپ لفٹ نہیں کراتے اتنی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دین. لیکن آپ دیکھیں آج ہماری سیاست جو اصل میں اسلام کے ساتھ لنکڈ ہونی چاہیے تھی، جس طرح اسلام کی سیاست کیا ہے، اسلام کی سیاست وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کی اور پھر بعد میں حضرت عمر نے اس کی مثال قائم کی. ایک اصل اسلام کی سیاست وہ تھی. لیکن انفارچونیٹلی ادھر اسلام کو صرف سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں تاکہ لوگ کے دل نرم پڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں فساد اور فتنہ قائم کرے. اب میرے سامنے مثالیں اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. I don't want to take names here. اس کے ریلیونٹ حدیث آتی ہے مشکات کی 2365 اور authenticated by البانی رحیم اللہ، اور ترمذی میں یہ 2209 حدیث ہے. حذیفہ الیمان آپ کو میں نے بتایا کہ دور فتن پہ ان کا بڑا کمپلیٹ نالج ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that the hour will not be established until the happiest, most successful person in the world is the most foolish and despicable.
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا کا حقیر ترین انسان اور پاگل ترین انسان جو ہے وہ، اور آج آپ دیکھ لیں بھاگ دوڑ کس طرح کے لوگوں کے پاس، کون ہیپی ہے؟ چاہے مال کمانا آتا ہو نہ ہو، مال مل گیا ہے اور دے تھنک دے آر دا موسٹ ہیپیسٹ پیپل. اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ حقیر کہہ رہا ہے. I repeat this hadith. The hour will not be established until the happiest, most successful, according to the dunya, person in the world is the most foolish and despicable. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک وہ انسان جو کہ فولش ہے، فضول باتیں کرنے والا ہے اور حقیر ہے، وہ سب سے زیادہ خوش نہ ہو جائے تھرو دا ورلڈلی مال اور مٹیریل اور واٹ ایور. اس کے بعد جی سورہ مریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں، Then there came after them successors who neglected prayers and followed their desires, so they will face hell. بیسیکلی یہاں پہ بادشاہت کا ذکر چل رہا ہے کہ کچھ سکسیسرز کا مطلب کیا ہے کہ جو بعد میں ان کے، اور بادشاہت بھی ہو سکتی ہے اور عام لوگ بھی ہوتے ہیں، امتیں آئیں بعد میں یا پھر اوپر جو حکمران آئے، انہوں نے سب سے زیادہ کیا نگلیکٹ کی؟ نماز. آج پاکستان میں سب سے زیادہ کیا نگلیکٹ ہو رہی ہے؟ نماز. اللہ رب العزت نے اور پھر آگے اللہ نے دوسری چیز کیا بتائی ہے کہ دے فالو دیئر ڈیزائرز، یہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. تو جب ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ دے ول فیس ہیل فائر. یعنی کہ پھر جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ان کا رزلٹ جو ہے وہ ہیل فائر ہے. سورہ مریم آیت نمبر 59. اس سے ریلیونٹ حدیث صحیح البخاری میں ہے، بک آف سافٹننگ آف ہارٹس، حدیث نمبر 6496. Translation: Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when the trust is lost, then await the hour. He asked how it will be lost, O Messenger of Allah. Then he replied, when the authority is given to those who are not qualified, then wait for the hour. Basically Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جو ٹرسٹ ہے، جو اصل میں جو چیز جو جس کو بلانگ کرتی ہے، وہ جب تک ختم نہ ہو جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے لوگوں کے پاس آ جائے گی یا پاور ایسے لوگوں کے پاس آ جائے گی جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. پھر اگر یہ ہو گیا تو پھر انتظار کرو قیامت کا. میرے اور آپ کے سامنے ہے اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں، کیا وہ پاور ڈیزرو کرتے ہیں؟ اسٹارٹ فرام دا ورلڈ نمبر 1 اکانومی امریکہ. ٹرمپ ڈیزرو کرتا ہے پاور؟ آپ ٹرمپ جیسا ایڈیٹ آدمی پاور ڈیزرو کرتا ہے آپ کے خیال سے؟ تو جس کی مثال دی جاتی پوری دنیا میں، جس ملک کی، اس کا پریزیڈنٹ ہی پاور ڈیزرو نہیں کرتا. کیا گندا آدمی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، میں کیا بولوں اس کے بارے میں. یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی بتاتے گئے کہ، اور پھر ہم شکوہ کرتے کہ ہمارے حکمران ایسے تو ویسے تو شانہ تو ٹمکانا، تو ہم نہیں بنائے ہیں ایسے حکمران. اس کے بعد جی سورہ القیامہ میں آیت نمبر 20-21 ہے، نو بٹ یو لیو امیجیٹلی ورلڈ لائف اینڈ لیو دا ہیئر آفٹر. اللہ رب العزت کلیئرلی بتا رہے ہیں سورہ القیامہ میں آیت نمبر 20 اور 21 میں، لا یعنی کہ نہیں، تم اصل میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہ آیت میں اور آپ لیو کر رہے ہیں، وی آر لیونگ آن دس آیت. قرآن کی سچوں نے کس سے بڑی کیا دلیلیں ہیں کہ میں اور آپ وہ چیز گزار رہے ہیں جو قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے. اس سے ریلیونٹ حدیث ابو داؤد میں آتی ہے 4297.
تو حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے reported ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم said, the nations will soon call one another against you, just as people invite others on a partake of a dish. Someone asked, will it be because of our small numbers? He replied, no. You will be in numerous numbers, but you will be like a foam of a sea. Allah will remove the fear of you from the hearts of your enemies and cast wahan in your hearts. It was asked, O Messenger of Allah, what is wahan? He said, the love of the world and the hatred of the death. حب الدنیا والکراہیت الموت. وہن کی ڈیفینیشن. اللہ کے نبی حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رپورٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جلد نیشنز تم پہ ایسے ٹوٹیں گی جیسے دعوت کرتے ہو اور کھانے کی ڈش رکھی ہوتی ہے تمہارے سامنے اور اس پہ لوگ ٹوٹتے ہیں. تو صحابہ نے اور اسپیشلی ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گے کہ ان کے اوپر اس طرح ٹوٹو, اور آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ, وی آر لیونگ دس اگین. پھر اس کے بعد someone asked, کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کسی صحابی نے پوچھا. انہوں نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, نہیں, تعداد میں تو تم اتنے ہو گئے جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے. لیکن سمندر کی جھاگ کیا ہوتی ہے؟ بے جان. آپ تھوڑی سی جھاگ بنا کے دیکھیں اور اس کو پھونک مارے دیکھیں کہاں تک اڑ کے جاتی, کیونکہ جان نہیں ہوتی اس میں. تو صحابہ پریشان کہ ہم کم نمبرز میں ہمیشہ دشمن کو ڈیفیٹ کرتے رہے ہیں, زیادہ نمبرز میں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس پرابلم کا وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ پرابلم آئی اس وجہ سے کیونکہ تمہیں واہن کل مرض جو ہے وہ لگ جائے گا. اور جب صحابہ نے پوچھا واہن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت, یعنی کہ تم دنیا سے محبت رکھو گے اور موت سے کراہت رکھو. اور آج وی آر لیونگ تھرو اٹ, اور آپ اس کے تھرو جا رہے ہیں. دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا, قالوا یا رسول اللہ وما وہن, یہ کیا چیز ہے؟ قال حب الدنیا والکراہیت الموت. یہ اللہ کے نبی نے آگے سے جواب دیا. تو بیسکلی آپ جتنے مرضی نمبرز میں ہوں, 2 بلین تو ہے نا ہم, آؤٹ آف 8 وی آر 2, یعنی کہ 1/4 تو ہم اسلامک پاپولیشن ہے. لیکن کیا ہماری مائٹ ویسے ہے جو 313 کی تھی؟ کیا ہماری مائٹ ویسے ہے جو 1000 کی تھی عہد میں؟ کیا ہماری مائٹ ویسے ہے جو 3000 کی تھی خندق میں؟ کیا ہماری مائٹ ویسے ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اسلامک فوجیں نکال دیں, کبھی ناموس رسالت پہ نکال دی, کبھی زکوٰۃ کے منکرین پہ نکال دی, کبھی جو ہے وہ یہ جو جنہوں نے ارتداد کر دیا پھر گیا اسلام سے, ان کے خلاف نکال دی. مدینہ منورہ خالی پڑا ہے, تعداد کم, دشمن زیادہ, صحابہ پریشان, اس کو کون بچائے گا مدینہ کو؟ اللہ کے نبی کے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے یہاں پہ ہمیں آگے گدے نوچیں, اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے اتباع کے لیے میں کچھ بھی کروں گا, مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا. تو وہ تعداد میں کم تھے اور تعداد میں کم ہو کے بھی پوری دنیا پہ غالب تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرموک اور قادسیہ لڑی, بہت کم تعداد میں مسلمان. قادسیہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم اور اوپر سے 8000 مسلمان شہید ہو گیا. یہ جنگ, یہ فتوحات ایسے نہیں ہوئی, ایران ایسی فتح نہیں ہوا, یہ اس وقت کا سپر پاور جو ہے روم ایسی فتح نہیں ہوا. اس کے پیچھے قربانیاں تھی, دلیری تھی. اور پھر روم اور فارس جو ہیں وہ کپکاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یار مدینہ منورہ والے کیا سوچ رہے ہیں. اور آج اسلام میں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی پوچھنے ہوا, لائن میں لگا کے بھائی صاحب نے ہمیں حاضر کیا ہوا ہے, لائن حاضر,
یہ بورڈ آف پیس بناؤ اور جو ہے نا آ کے شاباش، جس بورڈ میں فلسطین کی اپنی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے، اس میں 7 اسلامی ممالک بیٹھے، کس وجہ سے؟ ڈرے ہوئے۔ تو اللہ معاف کرے قطر ہو گیا یا سعودی عرب ہو گیا، پیسے کی کمی ان کے پاس آپ کے خیال سے؟ کیا پیسہ ان کو بچا رہا ہے کسی چیز سے؟ نہیں، خوف ہے۔ فوج پاکستان کی چاہیے ان کو۔ ہمارے پاس طاقت ہے تو پیسہ نہیں ہے۔ تو مسلمان ملک آپ کو کوئی بھی پریکٹیکلی اس سٹیٹ پہ عمل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جو اللہ کے نبی نے کھڑی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم جس مشکل میں پھنس گئے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز کا دور جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں آسانی سے نکال لے، اپنی پناہ میں لے آئے، اور یہی واحد راستہ ہے بچت کا۔ اس کے علاوہ اللہ جو ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اس سے بچا سکتی ہے۔ خیر، ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔